खबर से आगे और नया दौर में आपको खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल है और बड़ा अहम तारीखी दिन है। आज ही के दिन पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है वो मंजूर हुआ था, अगर आपको याद हो, और जिनको नहीं याद उनको हम याद करवा रहे हैं। और ये आइन की मंजूरी और ये आइन किसी भी मुल्क और रियासत की जिंदगी में एक संगे मील भी होता है, उसकी डिफाइनिंग स्ट्रक्चर भी होता है कि हुक्मरानी कैसे होगी। यही मसला रहा है पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का। माजी में आज भी वही दरपेश है और इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ में जो अहम खबरें आज की उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आज पार्लियामेंट में भी इसी आइन का जो दिन है वो मनाया गया और बहुत सी तकारीर हुई। उनमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी शिरकत की, उसके ऊपर बड़ा तबसरा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ उसमें भी बात करेंगे। और जो वो एक्ट है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का, उसके ऊपर जो कुछ तब्दीलियां पार्लियामेंट लेकर आई है वो भी आज जॉइंट सिटिंग में मंजूर कर लिया गया है। उस कानून के ऊपर भी बात करेंगे और वो किस हद तक जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बेहतर करेगा, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी तो यकीनन मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है मरियम खान, जो कि एक माहिर कानून भी है, स्कॉलर भी हैं। उनसे हम आइन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वकार हत्ती मौजूद हैं, जो हमें पार्लियामेंट में वो जो कि मौजूद थे वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो हमें आंखों देखा हाल बताएंगे। और कुछ ही देर में हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, अवैस बाबर। सबसे पहले तो वकार आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमें ये बताइए कि थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए कि क्या तकारीर हुई आइन के दिन के हवाले से, और फिर ये जो बिल पास हुआ है दोबारा से जॉइंट सिटिंग में, इसकी भी प्रोसीडिंग्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया रजा भाई। अच्छा, चूंकि 10 अप्रैल है और आज 50 साल मुकम्मल हुए हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, और इस हवाले से एक कन्वेंशन टाइप कौमी असम्बली के हॉल में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये एक तकरीब रखी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोग थे, साबका वो पार्लियामेंटेरियंस भी थे और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वो ताल्लुक रखने वाले लोग थे। इसमें सबसे खास बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तीन जो जज हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का वहां पर आना, और बाकायदा उन्होंने वहां पे एक स्पीच भी की। हालांकि अपनी तकरीर में 2 दफा उन्होंने ये कहा कि मेरी ये जो बातचीत है ये सियासी नहीं है, आईनी है, और मैं आइन के अंदर रहकर बात करूंगा। और उसका अगर कंक्लूजन या नतीजा बहस साहब ये निकाले कि फायज ईसा साहब ने ये कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हम आइन से मारवा कोई या आइन से बाहर कोई इकदाम नहीं करेंगे, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के दरमियान अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो वो दूर होंगी आने वाले दिनों में। ये उनका कंक्लूजन जो हम समझे। इससे पहले जो सियासतदानों ने तकरीरें की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने बड़ी गरजदार और काफी अरसे बाद कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने काफी गिले शिकवे भी किए, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक होप भी दिलाई और एक उम्मीद। उन्होंने ये कहा कि मसाइल जितने भी गहरे और जितने भी जो है मामलात गंभीर हैं, इसके बावजूद इस मुल्क को हमने मसाइल से निकालना है और हमने आगे बढ़ना है। हमने पहले भी मुल्क को मसाइल से निकाला था और मुल्क को सियासतदान ही बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। इसमें पार्लियामान के जो मामलात हैं, इसमें किसी किस्म की किसी अदारे की मुदाखलत ना पहले कभी बर्दाश्त की गई है और ना अब कभी बर्दाश्त की जाएगी। जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कुछ गिले शिकवे भी किए और साबका उनके इशारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो जजेस थे उनकी तरफ भी थे, लेकिन नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। और उन्होंने इन दी एंड यही कहा कि जो भी हालात हैं हमने इस कोलिशन को साथ लेके चलना है और मुल्क को मसाइल से निकालना है, और सबसे पहले ये कि मुल्क को मुआशी तरक्की देनी है। ये उनका था। उसके बाद जब ये इजलास खत्म हो गया, मुख्तलिफ लोगों ने इस पे बात की। फिर जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास शाम 4 बजे बुलाया गया था, उसमें जो खुद नोटिस वाला बिल था जिसको यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट पहले पास कर चुके हैं, और वो फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास गया था साइन होने के लिए, जिन्होंने कुछ इतराजात लगा के और एक बाकायदा अपना एक नोट लिख के वापस कौमी असम्बली को भेजा था। वो मुश्तरका इजलास में आया और एक तरमीम के साथ जो है वो उसको वो मंजूर कर लिया गया। और सदर साहब का जो खत था उसको क्रिटिसाइज किया काफी, वजीर कानून भी उसके ऊपर बोले और सेनेटर कामरान मुर्तजा भी उसके ऊपर बोले, जबकि वो जो माहिर कानून है सेनेटर फारूक इशनाइक, उन्होंने भी उसके ऊपर काफी सेरासिल बात की। अब जो एक जो अमेंडमेंट हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिजा
فاطمہ ہے ان کی طرف سے صرف یہ وہ ہوئی ہے کہ قانون بننے کے بعد جو پہلا اجلاس ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طریقے سے جو معاملات ہیں جب تک پورا بینچ نہیں بنتا تو کیسے چلیں، یہ تو منظور کر لی گئی. لیکن 2 ترامیم ایسی ہیں جماعت اسلامی کے جو وہ رکن ہے مشتاق صاحب، انہوں نے سینیٹر مشتاق جو ہے ان کی 2 ترامیم مسترد ہوئی ہیں. وہ دونوں بڑی معنی خیز اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ ترامیم ان کی طرف سے جو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو پیش کی گئی تھی اس میں سب سے پہلے ایک وہ یہ تھی کہ اس بل میں یہ ہے کہ 3 رکنی ججز کی کمیٹی بنے گی جو بینچ کے بارے میں فیصلہ کرے گی. وہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی کا ذکر آپ نہ کریں، جبکہ انہوں نے از خود یہ جب اپیل کا رائٹ آف اپیل جو ہے کہ آپ نے 30 دنوں کے اندر کرنا ہے تو وہ تو 86 سے ہوگا جب سے یہ کام شروع ہوا تھا از خود نوٹس والا. تو وہ انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ فرد واحد کو یا کسی مخصوص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، لیکن چونکہ ان کی اس کو اپوز کیا وزیر قانون نے اور پھر پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس نے کثرت رائے سے یہ والا بل وہ پاس کر لی ہے اور اب یہ بل دوبارہ جائے گا وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، اور اگر وہ دوبارہ سائن نہیں کرتے تو ٹھیک 10 دن کے بعد ان کے 20 اپریل کو یہ قانون کا حصہ بن جائے گا. جی بہت شکریہ وقار. سولنگی صاحب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا مریم آپ کا کوئی وقار سے کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو ہم وقار صاحب کو جو ہے نا اجازت دیں گے کہ وہ اپنا اور اہم کام جو ہے دن کا وہ ختم کریں. جی تو وقار آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آج کی کاروائی کے بارے میں؟ نہیں جی تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا جی، تھینک یو سو مچ. بہت اچھی آج تو بڑی آپ نے بیلنس وقار جاتے جاتے یہ جو پارلیمان کی عمارت ہے اس کے باجو میں ایک اور عمارت بھی ہے، وہاں سے اگر کوئی آپ کو خبر ملی ہو تو وہ بھی بتاتے جائیے، کیونکہ وہاں پر ایک سنا ہے کہ جو کیوریٹو ریویو جو تھا وہ ہونا تھا چیمبر میں، چیف جسٹس صاحب بندیال کے عدالت میں، اور شنید ہے کہ اس میں فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ ابھی چونکہ سولنگی صاحب چونکہ ابھی چیزیں آئی نہیں ہیں باہر، اس کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ کا آج ایٹیٹیوڈ تھا اور جس فریکوینسی میں جا کے ان لوگوں نے باتیں کی ہیں، یہ آپ صرف اس کو ایسے نہ سمجھیں. اس سے پہلے 1-2 دن پہلے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہ بھی دیکھیں، اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ جو گزشتہ 3-4 دنوں میں پے در پہ 2-4 اجلاس کر چکی ہے وہ دیکھیں. اس ایشو کے اوپر پوری پارلیمان یکجان ہے. آج جب یہ مشترکہ اجلاس میں یہ بل پاس ہو رہا تھا تو تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ آئے، انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ 2002 کا وہ پارلیمان ہے جب آپ اور ہم دیکھا کرتے تھے وہ جناب مشرف کے وہ دور میں، لیکن ان کو بھی اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا گیا. کوئی کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ قبول پارلیمنٹ وہ نہیں کر رہی ہے. اور آج کی تمام تقاریر کا کنکلوژن ون لائنر صرف یہی ہے کہ اس ملک میں بالادستی وہ سویلین بالادستی ہوگی، اور جو وہ پارلیمان ہے وہ سپریم ہے، اور آئین جو ہے ہر بندے نے وہ چھوٹی جو ایک نئی کتاب راجہ پروفیسر نے چھپوائی آئین کی کہ اس سے باہر کسی کو نہیں نکلنے دیا جائے گا. یہ ون لائنر ہے آج کی ساری اس کا. بہت شکریہ وقار، بہت شکریہ، تھینکس فار یور ٹائم. جی تھینک یو سر. تو تھینک یو. جی مریم آپ کی طرف بڑھتے ہیں. مریم آج کے دن کے حوالے سے آپ چونکہ اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہی ہیں اباؤٹ دی ہول پروسیس آف کانسٹیٹیوشن میکنگ، اور 1973 کا جو آئین ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے میرے خیال سے وہ تو سبھی کو کلیئر ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے پچھلے 50 سال میں تھوڑا سا اس کا ہمیں تھوڑا سا اس کی آپ ہمیں ایک اوور ویو ایک دیں، اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اب اس کو فیوچر میں کیسے سیف گارڈ کر سکتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور فریڈمز اور اسکیم جو ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کی معنی اور سگنیفیکنس کیا ہے. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک ہمارا پریمس جو ہے نا وہ درست ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کے پولیٹیکل اسٹرکچر، پولیٹیکل ہسٹری یا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم
اس کے اندر سچویٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کے بارے میں سوچنا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں کانسٹیٹیوشن نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اس نے ایک اسپیس یا ارینا اوپن رکھا ہے کانٹسٹیشن کے لیے, کیونکہ ہماری obviously ایک ڈیموکریٹک ہسٹری تو نہیں ہے, نہ ہی ہمارا پولیٹیکل سسٹم آج بھی ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک ہائبرڈ رجیم پولیٹیکل اسٹرکچر ہے جہاں پہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں ان کا ہمیشہ ایک ڈس ایکویلیبریم رہتا ہے, ایک ڈیڈ لاک رہتا ہے, ڈیپ ڈاؤن کچھ ایسی پاور کنڈیشنز اور پاور ریلیشنز ہیں کہ یہ ایک آپ سمجھے ایک بڑا ان ایزی سا ایک بارگین سا رہتا ہے بٹوین سول اینڈ ملٹری فورسز. تو اس طرح کے کانٹیکسٹ میں آئین کا کیا کردار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اسپیس جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے لیے اویلیبل رکھتی ہے فار دیٹ کائنڈ آف کانٹسٹیشن, اور یہی اس کی ہسٹری رہی ہے. سو جب 77 میں ضیاء کا دور آیا, اس کے بعد MRD کی موومنٹ چلی, وہاں سے اس کی کہانی پھر سے شروع ریوائیو ہوتی ہے ایک طرح سے. ایک تو طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا, اس کو میوٹیلیٹ کیا, اس کے اندر یونیلیٹرل امینڈمنٹس ڈالیں, لیکن دوسرا اس کا لینز یہ ہے کہ پھر سویلین فورسز نے بھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر سوشل موومنٹس کا بھی بہت ہاتھ تھا, اس کے اندر پولیٹیکل موومنٹس کا بھی بہت ہاتھ تھا, اور all said and done 1990s onwards دنیا بھر میں جو سارے اتھارٹیرین سسٹمز یا ہائبرڈ رجیم سسٹمز تھے ان کے اوپر بہت انٹرنیشنل پریشر تھا ٹو ڈیموکریٹائز. تو اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ٹو کیپ دس فیلڈ آف کانٹسٹیشن اوپن. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہماری کانسٹیٹیوشن نے کی ہے ان آر کانٹیکسٹ از ٹو کیپ دا فیڈریشن الائیو. فیڈرل اسٹرکچر ہمارا شروع سے بہت فریجائل تھا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے 25 سال پروونشل اٹانومی اور فیڈرلزم کے اوپر جو کانٹیسٹ ہوا اس سے بیسکلی 71 کی کلمنیشن ہوئی, وچ مینس کہ وہ obviously ایک اتنا امپورٹنٹ اور کور آپ سمجھے کانٹیسٹ تھا کہ اس کے اوپر ملک ٹوٹ گیا. سو فیڈرل کوشچن ایک بہت اہم کوشچن ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ 2010 کے بعد تو یہ بات بالکل ری انفورس ہو گئی ہے کہ یہ اس کا ایک بہت کور فیچر ہے اس کانسٹیٹیوشن کا, اور اس فیچر کی وجہ سے یہ فیڈریشن ابھی تک زندہ ہے. چاہے اس کے جو بھی فلاز ہیں, جو بھی سیٹ بیکس ہیں, وہ کانٹسٹیشن الائیو رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے نہ صرف سینٹر پروونس ریلیشنز جو ہیں ان کے اوپر بات چیت جاری رہتی ہے, ڈائلاگ جاری رہتا ہے, جو سینٹر کے پاورز ہیں ان ٹرمز آف ملٹری ٹیک اوور, ان ٹرمز آف ملٹری کیپچر, اس کو بھی وہ پش بیک کرتی رہتی ہے جو فیڈرل اس کی کیا کہتے ہیں بیک بون ہے. سو یہ دو بہت اس کے اہم آبجیکٹیوز ہیں, سول ملٹری بارگین and the nature of the federation and also the core feature of the federation. So یہ دو چیزیں اس کی بہت اہم ہیں. جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق ہے, سوشیو اکنامک ری ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے, وہ ساری چیزیں جو اوریجنل 73 کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھیں وہ ابھی بھی ہیں, ٹیکسچولی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ آپ اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم ایک قسم کے اسٹڈی اسٹیٹ میں نہیں آئے گا. اتنی والیٹیلٹی, اتنی انسرٹنٹی اور اتنی پاور اسٹرگل کے درمیان فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے, رائٹ. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ پہ کتنی سوشل موومنٹس جو ہیں وہ زندہ ہیں. اسٹوڈنٹ موومنٹس لے لیں, بہت سی ویمن اسٹرگلز جاری ہیں, ان کو آپ دیکھیں. ورکرز اور ورکنگ کلاسز کے ارد گرد پالیٹکس جو ہے وہ آل سیڈ اینڈ ڈن از الائیو. اب اس کو ان موومنٹس کو کب موقع ملے گا ٹو ایکچولی انسٹرومینٹلائز دس کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو یوز اٹ فار دیئر آبجیکٹیوز, یہ ایک بہت مشکل سوال ہے. بیکاز اس طرح کی جب آپ کی اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی اور والیٹیلٹی ہوگی تو وہ چیزیں سامنے مشکل آئیں گی.
So this is essentially the role that the constitution has played. इसको मैं trivialize नहीं करूंगी, लेकिन I think हमें इसको बड़ा realistically देखना पड़ेगा कि इसका जो इर्तिका है वो बड़ा tumultuous रहा है और वो बहुत incremental है, वो बहुत slow moving है. So एक mixed और complicated सी conclusion है यहाँ पे कि एक तरफ तो आपका आइन जो है वो फेडरेशन को इकट्ठा जोड़ के रखता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पावर स्ट्रगल्स और उसकी जो पावर स्ट्रगल्स के बेसिस पे जो इंस्टेबिलिटी है वो उस आइन को एक हद तक आगे नहीं बढ़ने देता इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ऑफ विमेन इवन. So मैं यहाँ पे रुकूंगी, बट अगर आप इस बात को जिस तरह भी आगे ले जाना चाहें मुझे प्लीज बताइए. रजा आप म्यूटेड है. जी सोलंकी साहब कंटिन्यू. जी मरियम, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया. हमारे आइन के जो सुतून हैं उनमें जो वफाकियत है, फेडरलिज्म है, वो एक बुनियादी नुक्ता है, एक कोर वैल्यू है. अब बावजूद इस बात के कि 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की गई जिसमें वफाकी इकाइयों को बाख्तियार बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें रहती हैं. मिसाल के तौर पर कोई 15 वजारतें और डिवीजन सूबों को मुंतकिल की गई और कुछ ही अरसे बाद हमने देखा कि वही तकरीबन वजारतें नए नामों के साथ जो है वो आ गई. तो एक तो जो वफाकी हुकूमत के जो खर्चे हैं वो कम होने की बजाय बढ़ गए, क्योंकि वही वजारतें सूबों में भी हैं और वफाक में भी हैं. और जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की वजारत तख्लीक की गई वो जब से बनी है वो एक उज़्व मुअत्तल है, उसमें कोई कुछ नहीं हो रहा. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से फैसला किया गया कि उसकी मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट होगी, वो नजर नहीं आती. लेकिन हालिया जो तनाज़ा खड़ा हुआ है कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, तो जो आइन के अंदर जो आर्टिकल 224 लाया गया जिसमें निगरान हुकूमतों का सेटअप लाया गया, क्या आपको लगता है कि जो फ्रेमर्स हैं 18वीं तरमीम के, उनको पता था कि इंतखाबात से चंद महीने पहले कुछ जो बड़े सूबे हैं, खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जिनको टोटल मिलाकर उनकी वोटिंग पॉपुलेशन 80% है पाकिस्तान के वोटर्स की, तो उसके नतीजे में आप ऐसे इंतखाबात कराएंगे जिसके नतीजे में ताकतवर हुकूमतें कायम होंगी और जो फिगर्स हैं वो बहुत एस्टॉनिशिंग है. मिसाल के तौर पर पंजाब की जो नशिस्तें होंगी अगली असेंबली की 173 होंगी और इनके साथ मिलाएं आप खैबर पख्तूनख्वा की 55, तो उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान जहां पर आखिर में इंतखाबात होंगे कौमी असेंबली के, उनका नतीजा आप पहले तय कर लेंगे. तो ये कितना बड़ा खतरा है और इसको कैसे मुस्तकबिल में एड्रेस किया जा सकेगा ताकि जो कोर वैल्यू जो आपने बयान किया फेडरलिज्म का, उसको बरकरार रखा जा सके. जी, ये बहुत ही अहम सवालात हैं एंड आई थिंक कि हम सबको अब ये नजर आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है, आई थिंक एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये पहली दफा इस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है और इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या आप कह लें फ्लॉज हैं वो सामने अब नजर आ रहे हैं. वो उस वक्त तक सामने नहीं नजर आते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक सही तरीके से वर्क ना की जाए, और चूंकि उसके अंदर इतनी डिसरप्शंस और डिसकंटिन्यूटीज रही हैं तो ये सवालात पहले कभी उठे ही नहीं हैं. सो एक लिहाज से तो देखें कॉन्स्टिट्यूशन की जो एग्जीक्यूशन है वो आपके सामने नजर आ रही है इन प्रैक्टिस, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसके अंदर पैराडॉक्स ये है कि वो ऐसे एक मोड़ पे पहुंची है जहां पे ऑफ कोर्स जो कम्प्लेक्सिटीज हैं पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पोजिशंस के हवाले से
اور جو فرق صوبے ہیں ان کی نمبر آف سیٹس کے حوالے سے، اس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک قسم کا امیوننٹ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بیکاز وہ اتنی ان ایکول اور امبیلنسڈ فیڈریشن ہے. سو ایک تو بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا شروع سے ہی یہ رہا ہے کہ وہ فیڈریشن بڑی ان ایکول تھی. وہ پہلے بھی ان ایکول تھی 47 میں بھی، جب وہ اس وقت بھی فیڈریشن تھی، اور 71 کے بعد بھی جو فیڈریشن بنی اس کے اندر جو پنجاب کا اتنا ان ایکول سائز تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. اور وہ اب جو چیز ہے وہ سامنے آپ کے آ گئی ہے کہ اتنی جب ان ایکول فیڈریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر ڈیولوشن آف پاورز بھی ہو اور اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ بھی ہو تو اتنا بڑا جو صوبہ ہوتا ہے وہ آپ کے سیاست کو اور اس کے آؤٹ کمز کو کافی حد تک سکیو کر سکتا ہے، اور وہاں سے آپ کی بڑی اور کانٹرڈکشنز نکلتی ہیں. سو آئی تھنک کہ کانسٹیٹیوشنل فورسائٹ کی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جس پرٹیکولر کرائسس یا ٹرننگ پوائنٹ پہ آپ اتنی بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے ہیں، اس وقت آپ یہ پروبیبلی دیکھ نہیں پاتے کہ اگلے 12 13 15 سال میں یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گی، کیونکہ آخر میں صرف ریجنل نمبرز نہیں دیکھنے ہوتے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجنز کے پیچھے جو کولیشنز بن رہی ہیں، رائٹ، وہ کس طرح سے نکلیں گی. سو وہ ایک بڑا انپریڈکٹیبل پروسیس ہوتا ہے کہ کیا پنجاب اور کے پی کی کوئی کولیشن بنے گی یا پنجاب اور سندھ کی کوئی کولیشن بنے گی، رائٹ. سو یہ بڑا ایک انپریڈکٹیبل پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی تھنکنگ یا اس وقت کوئی فورسائٹ تھی کہ اس قسم کی بھی سچویشن ارائز ہوئے گی. اب یہ واقعی میں بڑے کمپلیکس سوال ہیں کہ الیکشنز اس طرح سے اگر پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں تو پھر الیکشنز کس طرح ہوں گی، سینٹر اور پروونسز کی کس طرح سے کوآرڈینیشن ہوگی. اینڈ سرٹنلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جس طرح سے فیڈریشن اسٹرکچرڈ ہے اس کے اندر پنجاب کا بہت بڑا اور ڈسپرپورشنیٹ رول ہے ایک طریقے سے، بیکاز پنجاب کا جو امپیکٹ ہے آن دا سینٹر وہ اتنا انارمس ہے کہ باقی پروونسز بالکل ڈوارف ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے یہ کانورسیشن آگے چلے گی، لیکن آف کورس کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بالکل آئسولیشن میں اسپیسیفک پروویژنز اور کلوزز کو نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ایک براڈر ویو لینا پڑتا ہے آف کانسٹیٹیوشنل پریکٹس، آف کانسٹیٹیوشنل آؤٹ کمز ایز ویل. اور کیونکہ اگر آپ بہت آئسولیشن میں انٹرپریٹ کریں گے اسپیسیفک کلوزز تو پھر اس کے اندر اسی قسم کی کانٹرڈکشنز نکلیں گی، آپ کا براڈر سسٹم جو ہے وہ نیئر کلیپس کی طرف آ جائے گا. سو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے اندر انفارچونیٹلی جوڈیشری کا اور سپریم کورٹ کا ایک بہت نیگیٹو رول رہا ہے. اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں، بٹ آئی ول اسٹاپ ہیئر. آئی ڈونٹ نو اگر میں نے آپ کا سوال کا ایک سیٹسفیکٹری جواب دیا ہے. نہیں، کافی آپ نے اچھا تفصیلی جواب دیا. یہی جو کمپلیکسٹیز کی آپ نے بات کہی ہے، دیکھیے آپ مریم خود بھی اس پہ ریسرچ کرتی ہیں. کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہوتی ہے وہ ڈائنامک ہوتی ہے، وہ ایوالونگ ہوتی ہے. دنیا بھر میں وہ وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، اس کے بعد کئی امینڈمنٹس آئی ہیں، اور کوئی اس میں امر مانے نہیں ہے کہ ابھی تو ویسے بھی پاکستان میں صوبوں کا سائز بہت بڑا ہے، جیوگرافکلی بھی، پاپولیشن کے اعتبار سے بھی. پنجاب جو ہے، میں تو سولنگی صاحب کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یاد کرواتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے کہ پنجاب از پاکستان، باقی تو ساری مائنورٹیز ہے افیلیٹڈ. تو آپ کو وہ پنجاب کو اور کے پی کو اور سندھ کو اور بلوچستان کو آپ کو ان کو ری امیجن کرنا پڑے گا ایز ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو فنکشنل ہوں. اور جو لوکل گورنمنٹس کا جو کرائسس ہے پاکستان میں کہ پچھلے دیکھیں نا جی 2010 میں ساری پاورز تو دے دی آپ نے، مطلب پیسے ٹرانسفر کر دیے، ڈپارٹمنٹس بھی کیے، پھر کچھ واپس لے لیے، اور لوکل گورنمنٹس میں آگے کوئی طاقت ہی نہیں گئی. تو لوگوں تک تو نہیں ڈیولوشن ہوئی نا. یہ تو ایک ادھورا
प्रोसेस है। और दूसरा पॉइंट मैं जो आपकी गुफ्तगू के अलावा मैं ऐड करना चाहता हूं, चूंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का पूरा चैप्टर है। देखिए ना, इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस की नालायकी है कि वो एक चीज आइन उन्हें कहता है कि वो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट पेश करनी है। मुझे तो पता ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब वो हुई थी पेश। वो पार्लियामेंट के सामने आपको प्रोग्रेस लानी पड़ती है। वो इतना अहम चैप्टर है, चाहे वो जस्टिसेबल ना हो। मुझे याद है कि अब्दुल हफीज पिरजादा साहब से मेरी एक बार बात हुई थी, तो मैं कुछ प्राइवेटाइजेशन के हक में बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स दे दी गई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा आप प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आपने पढ़ा है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा उसमें तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है, और एम्प्लॉयमेंट देना जो है स्टेट की जिम्मेदारी बना दी गई है 1973 में। तो आई वॉज अ बिट डम्बफाउंडेड। मैंने कहा ये तो वाकई इसमें है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि खसारे में चलने वाली स्टील मिल्स और पीआईएस सफेद धाती को हम करें, लेकिन उसके और भी तरीके हो सकते हैं, और वो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। मैं तो ये समझता हूं कि मेरे नजदीक वो सबसे अहम चैप्टर है जिसको कि टोटली साइडलाइन किया हुआ है, क्योंकि वो लोगों की माशी, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से उसका ताल्लुक है गहरा। तो एनीवे, मैंने कहा मैं भी अपनी 2 सेंट स्विच में डाल दूं। बैरिस्टर अवैस बाबर हमारे साथ आगे, हम अगला मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बैरिस्टर अवैस बाबर, आज जॉइंट साइटिंग ऑफ पार्लियामेंट ने जो है वो सुओ मोटो वाला जो कानून जो सदर साहब ने वापस भेज दिया था, उसको जॉइंट साइटिंग में अप्रूव कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अब वो 10 दिन में कानून बन जाएगा, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो, उसमें क्या रुकावटें आ सकती हैं? क्या इसको जाहिर बात है कि ये कोर्ट भी इसको एग्जामिन करेगी, पहले हम देख चुके हैं। एक तो ये हो सकता है जी कि वो इस पे सुओ मोटो ले लें, लेकिन उसके चांस अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोई ना कोई इसको चैलेंज कर देगा। जिस तरह नैब की अमेंडमेंट्स चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर फिर से एक मीडिया में सर्कस चलेगी जजेस के रिमार्क्स को, जो कि ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन होती है वो कला और जजेस के बीच में, उसको रिमार्क्स कह के फिर मीडिया बहुत ज्यादा उसको उसकी समोसा चाट बनाता है, यूं कह ले आप। तो मतलब दैट इज जस्ट ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं। अब आपकी कही हुई बातों को कोई न्यूज में लिख दे के जी रजा रूमी के रिमार्क्स, तो दैट वुड साउंड अ बिट एम्फेटिक। ऐसा होता नहीं है। खैर एनीवे, जहां तक इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है, देखें पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी बात, इन्होंने जिस इशू पे लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, इस इशू पे रूल्स नहीं थे और वो कन्वेंशन पे चल रहा था। कन्वेंशन कौन सी चीज है? जो पहले से होती रही हो और उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो, और यहाँ पे एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई थी। जस्टिस चौधरी, पूरा नाम उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो वहां से ये चीज स्टार्ट हुई। फिर उसको किसी जज ने ज्यादा एक्टिविज्म शो नहीं किया, किसी ने ज्यादा शो किया, और उसकी एक नई फॉर्म जो आपको नजर आई है अभी, वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में। तो वो कन्वेंशन एक चला आ रहा है, एंड दैट हैज शेकन द सिस्टम, मैं यूं कहूंगा, फाइनली। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी इट विल स्टैंड ऑफ कोर्स अनलेस जो आजकल सर्कस शुरू है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैं बुरा नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस जो ऑनरेबल अतर मिनल्ला की जस्टिस मंसूर अली शाह जजमेंट आई है, बिल्कुल जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट ने पिछले 2-3 महीने के माहौल को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया मेरी नजर में। और वो जो प्रोसीडिंग लाहौर हाई कोर्ट में चल रही थी, वो पेशावर हाई कोर्ट में, मेरी दानिश में अब वो भी दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। जो इंट्रा कोर्ट अपील्स थी, उन्होंने अब कंफर्म भी कर दी है 4-3। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, ये चल रहा है, ये बुरी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक, फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ दिस समथिंग गुड विल कम, आई अश्योर यू दैट। जी, ये तो बड़ी अच्छी ऑप्टिमिस्टिक आपने टेक दी है। मैं मजीद आपसे एक और, अवैस मुझे ये बताइए कि ये जो इन रूल्स का इतलाक जो है,
یہ بیک ڈیٹڈ ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مطلب ایک بہت بڑا اس کے اوپر جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ جی یہ نواز شریف کو فیور کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے. یہ تو جی اعتراض ہے، کوئی کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا. اب دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اور اس کا بیٹا ہے 17 سال کا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو لائسنس مل جائے ڈرائیونگ کا، اور وہ پورے ملک میں یہ قانون پاس کر دے کہ جی آج سے 17 سال والوں کو الاؤڈ ہے ڈرائیونگ. تو ایکچولی میں تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، فائدہ اوروں کو بھی ہوگا، لیکن یہ پروو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایک شخص کے لیے یہ چیز کی ہے. دوسری بات، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے ایون ریٹروسپیکٹ میں بھی چیزوں کو چینج کرنے کا. تو ریٹروسپیکٹ میں بھی یہ چیز پارلیمنٹ کر سکتی ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں پارلیمنٹ از سپریم، پارلیمنٹ از سپریم. میم لیٹ می گیو یو لٹل ایگزامپل آف یو کے. بہت ساری چیزیں، فار ایگزامپل آپ کے یہ جو وہاں پہ سیم سیکس میرجز ہیں فار ایگزامپل، تو جن لوگوں کو 1950s میں سیم سیکس میرجز میں سزائیں ہوئی تھیں، اب انہوں نے جب لاس چینج کر دی ہیں تو ان کو بیک ڈیٹ میں پارڈن کر دی ہے. تو جو یہ جو پارلیمنٹری سپرمیسی کی جو بنیادیں ہیں یہ ہمیں برٹن سے ملتی ہیں. تو پارلیمنٹ کین ڈو اینی تھنگ. تمہارا کامنٹ ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا خدا کے واسطے. یہ یہاں پہ انڈے ماریں گے لوگ نیا دور کو. بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کریں گے، بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کریں گے. آپ نے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ایک پارلیمانی اور قانونی معلومات فراہم کی ہے، تو ڈیلیٹ اگر کر دیں کل کو کہیں الگ سے یہ کلپ آپ نے کاٹ کے لگا دی میری، پھر بالکل خیر نہیں ہے. صحیح ہے. ہم یہ انجینئرنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. تو کہاں پہ بات ہو رہی تھی؟ اسی کو میں ذرا لیٹ می سے اٹ ان ڈفرنٹ ورڈز کہ جو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے پاس ریٹروسپیکٹولی پیچھے جا کر آپ چیزیں، پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹ میں بھی چیزوں کو لیگل کور دے سکتی ہے. اگر اس وقت قانون نہیں بھی تھا اور آپ نے کچھ چیزیں کر دی ہیں، اس کو آپ ریٹروسپیکٹ میں لیگل کور بھی دے سکتے ہیں. سو پارلیمنٹ از سپریم. لیکن having said that, this is all subject to what is going to go on in Supreme Court. جی ظاہری بات ہے، بالکل. مریم میں آپ کی طرف بھی بڑھتا ہوں. یہ سو موٹو پاورز کی جو لیجسلیشن کی ہے، ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. یہ ایک اس میں آربیٹری نیس جو تھی وہ شاید کم ہوگی. لیکن ایک اور اس پہ ویو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ یہ عدلیہ کے ڈومین میں انٹرفیئر کر رہی ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں سپریشن آف پاورز کا ایک تصور موجود ہے کہ جیسے جو ہے عدلیہ یہ پارلیمنٹ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ نے کیا بل پاس کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اسی طرح کیا پارلیمنٹ عدالت کو ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو یہ بتا سکتی ہے کہ آپ نے اپنا بزنس کیسے کنڈکٹ کرنا ہے؟ ہاں جی بالکل بتا سکتی ہے، کیونکہ میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی اویس بابر صاحب کی بات کہ یہ سارا کچھ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ آپ اگر کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا. اور سبجیکٹ ٹو لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو اس طرح کے چینجز اور یہ جو کنونشنز ہیں پرٹیکولرلی جس طرح اویس صاحب نے لفظ استعمال کیا، اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی چینجز لا سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کے اندر نہ تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ یہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہے. یہ پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ یہ اس طرح کے کچھ چینجز لا سکے سپریم کورٹ کے اندر جن کا سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشنل جو ہے اتھارٹی نہیں ہے. سو کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی سو موٹو پاور کا جو مینشن ہے وہ نہ ایکسپریس پروویژن کے طور پہ ہے، نہ بائی امپلیکیشن ہے. اور یہ جس طرح اویس صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک کنونشن ہے. یہ بیسکلی ایک پاور تھا جو سپریم کورٹ نے بورو کیا تھا فرام انڈین جورسپروڈنس. 1990 میں ایک کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، درشن مسیح کا، جو بانڈیڈ لیبر کا کیس تھا، اور وہاں سے یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی ساری بات شروع ہوتی ہے، اس کا جینیسس ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ سو موٹو پاور استعمال کیا گیا تھا، انڈیا سے یہ بورو کیا گیا تھا، اور وہ بیسکلی ایک طرح سے آپ سمجھیں ایک
پیریڈ تھا جہاں پہ جوڈیشری اپنے آپ کو کچھ اسرٹ کر پا رہی تھی, اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہی تھی ایز دا کسٹوڈین آف ڈیموکریسی. یہ پوسٹ ضیاء ایرا میں ایک قسم کا آپ سمجھیں جوڈیشل ٹرائمف تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی ایک قسم کی پرو پور اور ڈیموکریٹک فریم میں کام کر رہی ہے. سو وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی, بٹ ایز وی نو اس کا ارتقا کچھ ایسا ہوا کہ افتخار چودھری کے زمانے میں اس کا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائمینشن سامنے آیا جو کہ اورینٹڈ تھا ٹورڈز accumulation of power in the Supreme Court itself. So I think کہ یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے, اور اگر آپ ایکچوئل جو پرپوز چینج ہے یا ریفارم ہے اس کو دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے سو موٹو پاور لیا جا رہا ہے یا وہ ختم کیا جا رہا ہے. جو پرپوز ریفارم ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کو صرف یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ accumulation اور concentration of power ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کیا جائے ود ان دا سپریم کورٹ اٹ سیلف, اور کم از کم 3 جو آپ کے جسٹسز ہیں دا سپریم کورٹ انکلوڈنگ دا چیف جسٹس وہ بیٹھیں اور وہ کچھ کرائٹیریا کے تحت یہ ڈیسائیڈ کریں کہ سو موٹو کس کیس میں لیا جا سکتا ہے, آن واٹ گراؤنڈز, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے, اور اس کی جسٹیفیکیشن اس وقت ایک طرح سے پرائما فیسی بڑھ جائے گی, اس کی لیجٹمیسی بڑھ جائے گی جب 1 سے 3 یا زیادہ ججز اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ سو موٹو کب استعمال ہونا ہے, کس کیس میں استعمال ہونا ہے اور اس کے کیا گراؤنڈز ہیں. سو آئی تھنک کہ اگر آپ نیچر آف ریفارم بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر آپ پاور کا سورس بھی دیکھیں ان دا کانسٹیٹیوشن فار میکنگ دس ٹائپ آف چینج, اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو جس طرح اویس صاحب نے بھی یہ بات کی, جب اس طرح کے ریفارمز اور چینجز آتے ہیں مور آفن دین ناٹ وہ مومنٹس آف کرائسس میں آتے ہیں, وہ اسٹیڈی اسٹیٹ میں نہیں آتے بیکاز ان کا کوئی مومنٹم نہیں ہوتا, اس کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں بنتی. یہ ایک قسم کا پیراڈاکس ہے رائٹ, کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ بھئی بٹ جو پیشن ہے وہ ریزن کو ڈیفیٹ کر رہا ہے کیونکہ ایک مومنٹ آف کرائسس میں یہ ریفارم پرپوز ہو رہا ہے. لیکن سیاست میں اگر آپ دیکھیں ان پریکٹس یوزلی چینج اس قسم کا اسی ٹائپ کے مومنٹ آف کرائسس میں آتا ہے جہاں پہ انسٹیٹیوشنل بیلنس جو ہے وہ تھوڑا بہت شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ابھی دونوں انسٹیٹیوشنز میں, ملٹری میں بھی جوڈیشری میں بھی ایک قسم کا سپلٹ آیا ہوا ہے, ڈویژنز ہیں, ڈسینٹرز ہیں, تو یہ ایک موقع گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشنل امبیلنس کو جو کہ گورنمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان آیا ہوا ہے سنس ایٹ لیسٹ افتخار چودھری کے ٹائم سے, اس کو شفٹ کیا جائے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور بہت نیسسری ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں آئی تھنک کافی بڑا ایک کنسنسس رہا ہے ایون ود ان دا لیگل کمیونٹی, ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل کمیونٹی. تو آج جو آپ ڈویژنز دیکھ رہے ہیں لیگل کمیونٹی میں اس کے اوپر, وہ آئی ہیو ٹو سے کہ موسٹلی بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ کو ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھیں کچھ چند سال پہلے تو آئی تھنک لیگل کمیونٹی میں بھی یہ کافی بڑا کنسنسس رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ریفارم ہونے والی ہیں ود ان دا سپریم کورٹ. جی تھینک یو مریم. میں آپ لوگوں کا ایک فائنل کامنٹ لیتا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, بہت زیادہ تو نہیں, کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. ویسے وہ چونکہ وہ وہاں گئے ہوئے تھے اس لیے ساری میڈیا اٹینشن انہی پہ فوکس تھی, اور بھی بہت سارے نان پارلیمنٹیرینز موجود تھے وہاں پہ, سابق پارلیمنٹیرین, سول سوسائٹی کے لوگ وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ لوگوں کا ایک ون لائنر مجھے دیجیے تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اپنے آج کے اس پروگرام کو. آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اویس بابر صاحب. دیکھیں جی, آنریبل ججز آف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس کو مختلف تقریبات میں بلایا جاتا ہے ایز گیسٹ. اس میں ان کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ فالو کر کے کہیں اپنی اپیئرنس کرتے ہیں, وہاں پہ اسپیچ کرتے ہیں, اپنی ایگزسٹنس, اپنی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے, اگر یہی اسپیچ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کی ہوتی پھر شاید ٹویٹر پہ اتنی تنقید نہ ہو رہی ہوتی.
لیکن چونکہ جسٹس آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک بیگیج بھی آتا ہے کہ دیر آر مینی پیپل ہو ہیٹ ہم، دیر آر مینی پیپل ہو لو ہم، تو وہ جو ایک پولرائزڈ ایک ان کی طرف آڈینس ہے، تو اس وجہ سے آ رہا ہے. ورنہ اس میں میرے خیال میں پھر میں کہوں گا کہ خوشائن بات ہے کہ پارلیمنٹ میں آنریبل سینئر جسٹس آف سپریم کورٹ نے جا کے ایک اسپیچ کی ہے اینڈ اٹ واز اسٹرکٹلی پروفیشنل. ایوری ورڈ ہی اٹرڈ واز اسٹرکٹلی پروفیشنل، اور انہوں نے اپنے ادارے کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں یا میں، تو اٹ واز ویری گڈ اسپیچ. جی ٹھیک ہے مریم، آپ کا کوئک کامنٹ، ون لائنر. جی کوئک کامنٹ یہ ہے کہ میں متفق ہوں اویس صاحب کی بات سے کہ پہلے ایسے پیش کیا جا رہا تھا جب سوشل میڈیا پہ یہ بریک ہوئی نیوز کہ کوئی یہ پولیٹیکل کسی قسم کی کوئی سیشن تھا پارلیمنٹ کا جس میں جسٹس عیسیٰ آئے ہوئے تھے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں تھی. یہ کمیموریشن پروسیڈنگز تھیں، کنونشن تھی. سننے میں آیا ہے کہ باقی سارے ججز کو بھی انویٹیشنز گئیں. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے کوئی ایسی آبجیکشنبل بات نظر نہیں آئی. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں ان سے پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پھر شاید جسٹس عیسیٰ اور دوسرے ججز کو بینچز پہ بلا لینا چاہیے، چیف جسٹس کو، تاکہ اگر وہ سپریم کورٹ میں چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں ہی رہیں ججز، تو مے بی ان کو سپریم کورٹ میں پھر اسپیس دینی چاہیے ہے. اور یہاں پہ یہ کانٹیکسٹ بھی سامنے رکھنا چاہیے ہے کہ ایک وچ ہنٹ ہے. آل سیڈ اینڈ ڈن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی کین یوز اینی ادر ورڈ فار اٹ. یہ ایک وچ ہنٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس بندیال کی جو ابھی انہوں نے جو پرسنلائز کر لیا ہے کانفلکٹ کو ود جسٹس عیسیٰ، وہ ان کی ریفرنس کے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے. اور اب جو انہوں نے کیوریٹو ریویو کے سلسلے میں بات کی ہے وہ بھی اسی طرف سگنل کرتی ہے کہ یہ کانفلکٹ بہت پرسنلائز ہو گیا ہوا ہے. سو آئی تھنک اس ساری چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. اس کے بہت بڑی پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے آبجیکٹیولی اسپیکنگ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. اور میں تو یہ سوال اٹھانا چاہوں گی کہ باقی ججز وہاں پہ کیوں نہیں موجود تھے، گیون کہ گولڈن جوبلی تھی کانسٹیٹیوشن کی اور 50 سال کی جو کمیموریشن تھی وہ روز روز ہوگی. تو with that I will conclude my comment. جی بہت شکریہ مریم. اور سولنگی صاحب میرے خیال سے ہمارے شو کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ سب سے اجازت لیں، ناظرین سے بھی اجازت لیں. تھینک یو اویس، تھینک یو مریم، تھینک یو ویورز. خدا حافظ.